کہ اسلام آباد کے اندر بعض بڑے ذمہ دار حلقوں کی طرف سے یہ کہنا اب یہ شروع ہو گیا ہے کہ پہلے احتساب، کڑا احتساب ہوگا، تمام سیاسی جماعتوں میں بدعنوان عناصر ہیں ان کو ختم کرنا ہوگا، معاشی استحکام لانا ہوگا اور پھر الیکشن کی طرف جانا ہوگا. تو یہ جو ایک سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے اس میں نون لیگ کہاں کھڑی ہے؟ نہیں سکے گا، بیکاز اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن آپ نے چلنا ہے. کانسٹیٹیوشن میں اتنی فلیکسیبلٹی تو انہوں نے دی ہے جو پرپاؤنڈرز آف کانسٹیٹیوشن کہ آپ جو ہے 90 ڈیز کے اندر کرائیں. اگر کوئی مجبوری ہو جائے اور کچھ چیزیں امپلیمنٹ نہ ہو سکیں تو اس کے لیے آرٹیکل 254 رکھا گیا ہے کہ آپ وہ تھوڑا اس کو جو ریزنیبل جو ہے ڈیلے جو کہ جسٹیفائبل ہو وہ کر سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہ انآرڈینیٹ ڈیلے نہیں کر سکتے. آپ کانسٹیٹیوشن کے اگینسٹ نہیں جا سکتے. اس لیے میں نہیں سمجھتا، کہنے میں اور بات ہے، عملی طور پر یہ ناممکن ہے کیونکہ کانسٹیٹیوشن کو نہ آپ ہیلڈ ان ابیس کر سکتے ہیں نہ ایبروگیٹ کر سکتے ہیں، اس کو پتہ اس کے ریپرکیشنز کیا ہیں. اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ یہ بات 100% درست ہے. کسی کا آئیڈیا ہوگا، کسی نے کوئی سوچا ہوگا، کوئی اسٹرے تھاٹس آتے رہتے ہیں، لیکن میں نہیں سمجھتا یہ پاسبل ہے. الیکشن باہر شروع کرنا پڑے گا، زیادہ سے زیادہ 4 ہفتے لیٹ ہو گیا، جنوری میں ہو جائے گا، جنوری کے دوسرے تیسرے ہفتے میں ہو جائے گا، کیونکہ یہ جو سینسس کی حد بندیوں کی بات ہے نا، اس میں خود لاء میں الیکشن کمیشن میں یہ جو ہے الیکشن لاء میں یہ رکھا گیا ہے کہ پہلے تو یہ تھا نا کہ اگر آپ کی سینسس میں تعداد بڑھ گئی تو ایز اے کانسیکوینس تو یہ ہو سکتا تھا کہ جی سیٹیں کی تعداد بھی بڑھ جائے. سیٹوں کی تعداد نہیں بڑھ سکتی کیونکہ اس کے لیے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی ضرورت ہے. اس کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ اگر آبادی زیادہ ہو گئی ہے تو پہلے یہ تھا کہ باؤنڈری جو ہے ڈسٹرکٹ کی وہی کنکومیٹنٹ ہوتی تھی باؤنڈری کانسٹیٹوئنسیز کی. اب یہ ہے کہ اگر تھوڑا جو 7 والے ڈسٹرکٹ میں آبادی ہے 9,60,000 میرا خیال رکھی گئی ہے ایوریج، تو تھوڑی آبادی ہے تو اس کو اسی کانسٹیٹوئنسی کا حصہ نوٹیفائی کیا جائے تاکہ ڈیلے نہ ہو. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ اس سے زیادہ ڈیلے ہو سکتی ہے. لیکن اس پہ ایک تاثر اس لیے تقویت پکڑ رہا ہے کہ نیب قوانین میں جو ترامیم کی گئی تھی اس پہ آلموسٹ ہیئرنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے، فیصلہ جو ہے محفوظ ہوا ہے اور اگلے چند دنوں کے اندر چیف جسٹس صاحب ریٹائرمنٹ سے پہلے فیصلہ سنائیں گے اور بہت سی اس کے اندر امینڈمنٹ شاید پارلیمنٹ کو واپس بھیج دی جائیں گی کل عدم قرار دے کر کہ ان کو ریویو کیا جائے. تو اس لیے یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ جب اس کے اندر امینڈمنٹ کر دی جائے گی تو پھر اس کے بعد دوبارہ سے وہ ری اوپن ہوں گے کیسز اور پھر اکراس دا بورڈ تمام جماعتوں کے خلاف کارروائی شروع ہو سکتی ہے. اس تناظر میں یہ بات ہو رہی ہے کہ شاید پھر ڈیلے ہو. دیکھیں جی، آپ نے امینڈمنٹ کا ذکر کیا، پارلیمنٹ کا ذکر کیا. جب پارلیمنٹ ہے ہی نہیں تو امینڈمنٹ جو ہے وہ کیسے ریکنسیڈر کرے گی جو ہے پارلیمنٹ ہے. اس لیے اٹس آل دا مور امپورٹنٹ اینڈ انڈسپینسبل کہ پارلیمنٹ کو دوبارہ بنایا جائے، نیشنل اسمبلی کا الیکشن کمپلیٹ کر کے ہاؤسز کی ساری جو تعداد ہے وہ پوری کی جائے. اس کے ساتھ ایک اور جڑی ہوئی چیز ہے کہ الیکٹورل کالج جو سینٹ کا ہوتا ہے وہ پروونشل اسمبلیز. جب آپ سینٹ کے لیے پروونشل اسمبلیز کا الیکشن ہی نہیں کروا سکیں گے تو پھر آپ سینٹ کو کیسے ریکمپوز کریں گے؟ اس لیے پارلیمنٹ تو پھر نہیں رہے گی اگر آپ پارلیمنٹ کی بات کرتے ہیں، اور کسی صورت بھی کانسٹیٹیوشن کے خلاف نہیں جایا جاتا. یہ ٹھیک ہے، ایک باتیں ہو سکتی ہیں، 100 آپشن ڈسکس کیے جا سکتے ہیں، لیکن کانسٹیٹیوشن کا ایشو بڑا کرٹیکل ہوتا ہے. مشرف نے کیا تھا نا کانسٹیٹیوشن کے خلاف، تو پھر کیا ہوا تھا؟ اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ اس کو ٹریسپاس اس طرح کیا جا سکتا ہے. وی ہیو ٹو ابائڈ بائی دی کانسٹیٹیوشن آف کورس. جہاں تک لیجیٹیمیسی آپ کے سٹیپس کی وہ سامنے ہونی چاہیے اور بونا فائڈ ہونی چاہیے. تھینک یو رانا مقبول احمد صاحب ہمارے ساتھ بات چیت کرتے